السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیح الحسنین۔ ناظرین، مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ سے ابھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے۔ اکثریتی ججز نے جو تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تھا اس کا بھی تفصیلی وجوہات آنی باقی ہیں۔ جس دن مختصر حکم نامہ آیا تھا میں نے اسی دن آپ کو ولاگ میں بتا دیا تھا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس میں ابھی کافی تکنیکی معاملات سامنے آئیں گے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ اب اس پر الیکشن ایکٹ میں ترامیم ہو گئی ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ اب مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے اس میں دوبارہ سے لٹیگیشن شروع ہوگی اور دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ نظرثانی درخواستیں ابھی موجود ہیں، لیکن ججز چھٹیوں پر ہیں، اور جب ججز چھٹیوں سے آئیں گے تو اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ نظرثانی درخواستیں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے دائر کر رکھی ہے، اور آج الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ نظرثانی درخواست دائر کی گئی ہے، اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کے ساتھ ہی جو کل ترامیم ہوئی ہیں الیکشن ایکٹ میں اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں قمبر زیدی، سپریم کورٹ سے رپورٹ کرتے ہیں جی ٹی وی کے لیے، ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ قمبر جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے 184(3) کے تحت درخواست دائر کی ہے اور ترامیم کو چیلنج کیا ہے۔ کیا ہے اس درخواست میں، ان کے ذرا اہم نکات بتائیں۔ دیکھیں، آج جو درخواست دائر ہوئی ہے بیسکلی اس میں جو ہے نیب ترمیمی ایکٹ جو قومی اسمبلی سے منظور ہوا ہے، پھر سینٹ سے بھی منظور ہوا ہے، لیکن ابھی تک صدر مملکت نے اس کی منظوری نہیں دی ہے، اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ کل ہی یہ بل پاس ہوا ہے اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیرسٹر گوہر کی ہدایت پر جو سلمان اکرم راجہ نے یہ درخواست دائر کی ہے، اور یہ درخواست جو ہے وہ بیسکلی اس ایکٹ کو چیلنج کرتی ہے۔ اس میں 3-4 چیزیں جو مین ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس درخواست میں یہ کہا گیا کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے یہ آئین سے متصادم ہے، چونکہ اگر وہ کانسٹیٹیوشنل اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے تو اس کو ویلیڈیٹ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک غیر قانونی طور پر جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ کالعدم قرار دیا جائے۔ پھر ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ الیکشن کمیشن کو پابند کرے کہ وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی بھی ایسا نوٹیفیکیشن جاری نہ کریں جو اس ایکٹ کے تحت ہو، اور مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو نہ دی جائیں، کیونکہ فل کورٹ کا اس حوالے سے ایک فیصلہ موجود ہے، اور اس فل کورٹ کے فیصلے کو بے اثر کرنے کے لیے یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ میلافائڈ انٹینشنز کے ساتھ جو ہے وہ قانون سازی کی گئی ہے۔ اس میں ریٹروسپیکٹیوٹی کے جو ایلیمنٹ ہے، یعنی 2017 سے یہ قانون لاگو ہوگا، اس کو بھی چیلنج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 2017 کے ایک تو اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، 2024 کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں جس میں قانون سازی کی جاتی ہے، اور 2017 میں عوام نے جو ہے وہ ریپریزنٹیٹو کو حق دیا تھا، انہوں نے جو کچھ کیا اس کو جو ہے اب چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یا اس کے حوالے سے اب ماضی سے اطلاق اس کا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے اس میں کہ یہ تمام جو چیزیں کی جا رہی ہیں، یعنی 2017 سے قانون کا اطلاق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن نہ سمجھا جائے، اور اس ایکٹ کے تحت جو ماضی میں ہو چکا ہے اس پر بھی یہ لاگو کر کے اپنی منمانی کی جائے، اور یہ میلافائڈ انٹینشن ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے درخواست میں یہ بھی کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو الیکشن کمیشن کی جانب سے غلط انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس غلط انٹرپریٹ کرنے کے نتیجے میں تحریک انصاف سے جو ہے اس کو جماعت کا اسٹرکچر کو مانا نہیں گیا، اور تحریک انصاف سے جو ہے نشستیں مخصوص نشستیں چھین لی گئیں۔ وہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا آرڈر آیا، اور اس پر اب عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور یہ ایکٹ بنا دیا گیا ہے تاکہ اس پر عمل درآمد روکا جا سکے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنی درخواست میں کی ہیں، ساتھ درخواست میں یہ استدعا کی ہے کہ آپ اس معاملے کا فیصلہ کریں، اور یہ جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں، جو فل کورٹ کا آرڈر بھی ہے، یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں، دیگر سیاسی جماعتوں میں یہ مخصوص نشستیں تسلیم نہ کی جائیں۔ یہ تو تحریک انصاف کی وہ درخواست ہے جو کہ آج دائر کی گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا تھا، سلمان اکرم راجہ نے جو یہ درخواست دائر کی ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے
184(3) کی جو جورسڈکشن ہے جسے ہم سو موٹو جورسڈکشن کہتے ہیں اس کو انووک کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کیوں نہیں ہائی کورٹ گئی یا پھر تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ تحریک انصاف اس بات پہ انحصار کر رہی ہے کہ 184(3) کے تحت یہ معاملہ ججز کمیٹی میں جائے۔ ججز کمیٹی میں ان کو پتہ ہے کہ 2 ججز کی جو اکثریت حاصل ہے ان میں، جس میں جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ، وہ 2 ججز ہیں جن کی جانب سے اب تک اگر ججز کمیٹی کے اجلاس کو دیکھا جائے تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نگیٹ کر رہے ہیں اور بینچ انہی جو تشکیل کے معاملے بینچ تشکیل کے معاملے پر، اور انہی 2 ججز کی جانب سے وہ اکثریتی فیصلہ بھی دیا گیا ہے جو کہ تحریک انصاف کے حق میں جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے 184(3) تو کو ابھی تو ججز کی چھٹیاں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک اس کیس کو فکس کیا جائے گا سماعت کے لیے؟ اور نظر ثانی درخواست بھی ہے، تو اس معاملے کو اکٹھا سنا جائے گا؟ کیا آپ کا کیا اس پہ رائے ہے؟ دیکھیں، ابھی نظر ثانی آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ نظر ثانی درخواست الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دائر کر دی گئی ہے۔ اس درخواست میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو وہ ریلیف دیا گیا جو انہوں نے درکار ہی نہیں تھا، جو کہ انہیں مانگا ہی نہیں تھا۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ 80 جو ایم این ایز تھے ان کے تو ایفیڈیوٹ سے سنی اتحاد کونسل کے، آپ نے تمام سیٹیں اٹھا کے پی ٹی آئی کو کیسے دے دیں؟ پھر اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن نہیں بنتی تھی، سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے جو کہ کام کیا کہ ان کی درخواستیں دوبارہ سے لی جائیں، پارٹی ایفیڈیوٹس لیے جائیں اور ان کی پارٹی کو تبدیل کرنے کا کہا جائے، کیونکہ آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ 3 دن دیے جانے ہیں۔ اگر کسی شخص نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے کسی پارٹی کا تو وہ تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اور 3 دن سے زیادہ نہیں دیے جا سکتے۔ تو سپریم کورٹ نے کیسے جو ہے یہ خود سے معاملہ کر دیا اور اپنی ججمنٹ میں ڈکلیئر کر دیا؟ یہ تو نظر ثانی جو ہے درخواست دائر کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اب میرے اپنی رائے میں یہ معاملہ تبھی لگایا جائے گا جب ججز چھٹیوں سے آئیں گے، کیونکہ رائٹ ناؤ تو ابھی فل کورٹ اس کے لیے درکار ہے۔ اگر نظر ثانی کرنی ہے وہی 13 ججز کو دوبارہ بیٹھنا پڑے گا، اور نظر ثانی کیس میں آپ کو پتہ ہے اس کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے۔ وہی چیز دیکھی جاتی ہے نظر ثانی کیس میں کہ اگر کوئی چیز جو ہے آئین کے خلاف جا رہی ہو۔ الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ اس فیصلے میں جو دیا گیا ہے اس میں آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو نظر ثانی کیس بڑا زبردست کیس ہوگا۔ اس کیس کی سماعت، کیونکہ اس میں ہم دوسری سائیڈ، اکثریتی سائیڈ کے ججز کو بھی یہ آئیڈیا ہے، ان کا ابھی تفصیلی فیصلہ ایک تو نہیں آیا ہے، لیکن ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ یہ قانون سازی جو کی جا رہی ہے اس کو بے اثر کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ہم ایک فیصلہ دے چکے ہیں، اس پہ نظر ثانی بھی آ گئی ہے، قانون بھی بنا دیا ہے۔ تو میرا خیال سے اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کو اس میں ریلیف مل جائے، جو حکومت ہے اس کو ریلیف مل جائے اور وہ کسی بھی طرح سے بڑی آسانی سے ریلیف لے کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے دوبارہ سے کوئی اس پہ ابہام نہ ہو۔ یہاں پہ میں آپ کو خبر یہ دوں گا کہ حکومت کے جو وزیر قانون ہیں ان کے ساتھ چند لوگوں کی مشاورت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سمپل لیجسلیشن سے یہ معاملہ نہیں ہوتا تو ہم اس پر آئینی ترمیم لے آئیں گے، اور ہم اس کو 2/3 میجورٹی سے پاس کر کے اس کی آئینی ترمیم بنا کر پھر یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، نہ عدالتیں اس میں کچھ کر سکیں گی۔ لیکن وہ بعد کے سٹیج کی معاملہ ہے۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے اگر اس ایکٹ کو چیلنج کیا گیا۔ اس میں بڑی جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ یہ رکاوٹ آ رہی ہے کہ دیکھیں ابھی تو یہ پریزیڈنشل آرڈر نہیں آیا ایکٹ کا، تو آپ نے اس کو چیلنج کر دیا۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے کہ اگر پریزیڈنشل آرڈر نہ آیا ہو تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے تو ہم اس کو دیکھ لیں؟ تو بالکل ایک ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے جس میں پی پی او جو پروسیجر ایکٹ تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، پروسیجر آرڈیننس جو تھا، وہ جو اس کے بعد ایکٹ بن گیا تھا، تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اس تمام معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے پریزیڈنٹ کی منظوری نہیں ہوئی تھی، جیسے ہی وہ ایکٹ آیا تھا اس کو چیلنج ہوا اور اس کو معطل کر ابھی دیا، وہ بل کے مرحلے میں تھا اور اس کو معطل کر دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ سن تو سکتی ہے، لیکن سنے گی تب جب بینچ ہوگا، تو بینچ تو رائٹ ناؤ اویلیبل نہیں ہے، نہ اکثریتی فیصلہ آیا ڈیٹیل۔ الیکشن کمیشن نے وضاحت بھی مانگی ہے، ساتھ پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک آئینی درخواست بھی آ گئی ہے، اس کے نظر ثانی درخواست بھی آ گئی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تمام معاملہ جو ہے اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا جب تک ججز کی تعداد پوری نہیں ہوگی، ججز دوبارہ سے بیٹھیں گے نہیں۔ تو ابھی جو کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ تمام اقدامات اٹھائے جانے ضروری تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر ایکٹ پاس ہو جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کسی بھی قسم کا نوٹیفیکیشن کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے
پریزیڈنٹ کی منظوری سے پہلے یہ درخواست دائر کر دی ہے کہ اس درخواست کے فیصلے تک دیگر نشستیں جو ہیں وہ جو مخصوص نشستیں وہ دیگر پارٹیوں میں تقسیم نہ کی جا سکے. بہت شکریہ قمر زیدی. تو ناظرین مخصوص نشستوں کا معاملہ ابھی تفصیلی وجوہات آنی ہے اکثریتی ججز کی، اور اس کے بعد پھر جسٹس جمال خان مندوخیل بھی اپنا جو ہے تو ایک نوٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ابھی جاری کریں گے جب اکثریتی ججز کا فیصلہ آ جائے گا، تفصیلی وجوہات آ جائیں گی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں الیکشن ایکٹ میں، اس کا تعلق ڈائریکٹ مخصوص نشستوں سے ہے، اور دوسرا جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے. تو کیا یہ اب کتنے رکنی بینچ اس معاملے کو سنے گا؟ فل کورٹ سنے گا یا پھر 5 رکنی یا 7 رکنی سنے گا؟ لیکن سب سے انٹرسٹنگ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جنہوں نے جو اکثریتی فیصلے مخصوص نشستوں سے متعلق جو فیصلہ ہے اس میں ہیڈ کر رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی حامی ہیں. نیب ترامیم کیس میں جب لٹیگیشن تھی، جب یہ معاملہ سنا جا رہا تھا، تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے اختلاف کیا تھا 2 ججز سے، چیف جسٹس سابق چیف جسٹس عمر بندیال اور غالباً جسٹس اعجاز الاحسن تھے اس وقت بینچ میں. تو اختلاف کیا تھا اور جو ترامیم ہے نیب ترامیم، اس کو اپ ہیلڈ کیا تھا اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا جو ہے تو جسٹس منصور علی شاہ کا موقف ہوگا، اگر تو وہ بینچ کا حصہ ہوں تو. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.